سورۃ التوبہ مدنیہ، سورۃ توبہ مدنی ہے، اس کی 129 آیتیں ہیں اور 16 رکوعات ہیں۔ سورہ توبہ آیت نمبر 1، براءۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین۔ ترجمہ، یہ قطع تعلق کا اعلان ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے ان لوگوں کو جن سے تم نے معاہدہ کیا تھا مشرکوں میں سے۔ سورہ توبہ آیت نمبر 1 کی تفسیر۔ جیسے پہلے کئی بار مذکور ہوا کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرب کے تمام قبائل کے ساتھ امن اور دوستی کے معاہدے کیے، لیکن مسلمانوں کی ظاہری کمزوری کے پیش نظر وہ ان معاہدوں کا احترام شاذ و نادر ہی ملحوظ رکھا کرتے، اور جب کبھی انہیں موقع ملتا مسلمانوں کو ذکر پہنچانے سے گریز نہ کرتے۔ اب جبکہ حضور تبوک کے سفر پر روانہ ہوئے، جو مدینہ طیبہ سے سینکڑوں میل دور تھا اور کیسر کی فوج سے نبرد آزما ہونے کا ارادہ تھا، تو شرک و کفر کے پرستاروں کے ہاں گھی کے چراغ جلنے لگے۔ انہیں یقین تھا کہ کیسر مسلمانوں کو پیس کر رکھ دے گا، اور اب مسلمان ان کی عہد شکنی کے متعلق ان سے باز پرس نہیں کر سکیں گے، اس لیے طرح طرح کی جھوٹی افواہیں پھیلانے لگے اور ہر ممکن ذریعے سے عہد شکنی کرنے لگے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ حضور اپنے غلاموں کے ہمراہ مظفر و منصور واپس تشریف لائے۔ اب فیصلہ طلب امر یہ تھا کہ کیا ان مارہائے آستین کو کھلی چھٹی ملی رہے کہ جس وقت موقع دیکھیں اسلامی دین اور اسلامی ریاست کو ڈستے رہیں، جب کبھی مسلمان کسی بیرونی دشمن کی طرف متوجہ ہوں تو پیٹھ میں خنجر پیوست کر دیں۔ اس لیے تبوک سے واپسی کے بعد جب ذیقعد 9 ہجری میں مسلمانوں کا قافلہ سفر حج پر روانہ ہو چکا تو یہ آیات نازل ہوئیں جن میں صاف صاف حکم دیا گیا تھا کہ اب کفر کے ساتھ سابقہ معاہدے منسوخ ہیں، دوستی کے لباس میں اسلامی انقلاب کو ذکر پہنچانے کی انہیں اجازت نہیں دی جائے گی۔ حضور کریم نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو روانہ فرمایا کہ حج کے دن یہ اعلان عام کر دیں۔ حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے قافلے سمیت مکے کی طرف جا رہے تھے کہ اونٹنی کے بلبلانے کی آواز کان میں آئی، فوراً پہچان گئے اور فرمانے لگے کہ ھذا رغاء ناقۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو میرے رسول مکرم کی اونٹنی کی آواز ہے۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریب پہنچے تو پوچھا امیر او مامور، کیا آپ کو امیر بنا کر بھیجا گیا ہے یا مامور بنا کر؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا امیر الحج آپ ہی ہیں، میں تو مامور بن کر آیا ہوں اور یہ اعلان کرنے کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ چنانچہ آپ حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اقتداء میں ہی نمازیں ادا کرتے، آپ کی ہدایت کے مطابق ارکان حج ادا کرتے مکہ پہنچے، اور 10ویں ذی الحج کو جمرۃ العقبہ کے پاس کھڑے ہو کر فرمایا اے لوگو، میں اللہ کے رسول کا پیغامبر بن کے آیا ہوں، اور اس سورت کی ابتدائی 30 یا 40 آیتیں تلاوت فرمائیں، اور اس کے بعد کہا کہ مجھے یہ بھی فرمایا گیا ہے کہ تمہیں یہ حکم بھی سنا دوں۔ نمبر 1، اس سال کے بعد کوئی مشرک حج کعبہ کو نہ آئے۔ نمبر 2، کوئی برہنہ ہو کر طواف نہ کرے۔ نمبر 3، اہل ایمان کے بغیر کوئی شخص جنت میں داخل نہ ہوگا۔ نمبر 4، اور جس کے ساتھ کوئی معاہدہ ہے اگر اس نے عہد شکنی میں پہل نہ کی تو اس کا عہد پورا کیا جائے گا، اور جس کے ساتھ کوئی معاہدہ نہیں اسے 4 ماہ کی مہلت ہے۔ اس اعلان پر مخالفین کی طرف سے جو رد عمل ہوا وہ اس بات کا شاہد عادل ہے کہ یہ قطع تعلقات مناسب بلکہ ضروری تھا، اور اس میں ذرا سا تساہل اپنے آپ کو فریب دینا تھا۔ انہوں نے کہا اے علی، اپنے چچا کے بیٹے یعنی رسول مکرم کو بتا دینا کہ ہم نے معاہدے کو پس پشت پھینک دیا ہے، اور ہمارے اور ان کے درمیان ایک دوسرے کو نیزوں اور تلواروں سے گھائل کرنے کے سوا کوئی دوسرا معاہدہ نہیں۔ برات ان کا معنی ہے انقطاع الاسم، یہ خبر ہے اور اس کا مبتدا حاضہ محذوف ہے۔ ترجمہ میں نے اسی ترتیب کو ملحوظ رکھا ہے۔ سورہ توبہ آیت نمبر 2، فَسِیحُوا فِی الْأَرْضِ 4 أَشْہُرٍ وَاعْلَمُوا أَنَّکُمْ غَیْرُ مُعْجِزِی اللَّہِ وَأَنَّ اللَّهَ مُخْزِی الْکَافِرِینَ۔ ترجمہ، اے مشرکو، پس چل پھر لو ملک میں 4 ماہ، اور جان لو کہ تم نہیں عاجز کرنے والے اللہ تعالیٰ کو، اور یقیناً اللہ تعالیٰ رسوا کرنے والا ہے کافروں کو۔ سورہ توبہ آیت نمبر 2 کے پہلے حصے کی تفسیر۔ فسیحو امر کا صیغہ ہے جو سیاحت سے ماخوذ ہے۔ سیاحت کا معنی ہے ملک کے اطراف و کناف میں چلنا پھرنا۔ یہاں مدعا یہ ہے کہ تمہیں 4 ماہ تک ہر طرح کی مکمل آزادی ہے، جہاں چاہو جاؤ، جس سے چاہو ملو، تم پر کسی قسم کی پابندی نہیں۔ علامہ قرطبی کلبی کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ یہ 4 ماہ کی مدت ان لوگوں کے لیے تھی جن کے معاہدے کی میعاد 4 ماہ سے کم تھی یا میعاد مقرر ہی نہ تھی، لیکن جن کے ساتھ 4 ماہ سے زیادہ عرصہ کے لیے معاہدہ کیا گیا تھا
ان کے متعلق حکم ہوا کہ اس کو مقررہ وقت تک نبھاؤ۔ سورہ توبہ آیت نمبر 2 کے دوسرے حصے کی تفسیر۔ اور جان لو کہ تم نہیں عاجز کرنے والے اللہ تعالیٰ کو۔ کفار کی اس غلط فہمی کا ازالہ کیا جا رہا ہے کہ یہ میعاد کسی کمزوری یا ضعف کی وجہ سے نہیں، بلکہ اس میں تمہاری مصلحت ملحوظ ہے، تاکہ تم اپنے مستقبل کے متعلق ٹھنڈے دل سے خوب سوچ لو۔ مخالفین کے ساتھ یہ نرمی اور رواداری اس وقت برتی جا رہی ہے جبکہ مکہ فتح ہو چکا تھا اور ارد گرد کے قبائل یا اسلام لا چکے تھے یا اطاعت قبول کر چکے تھے۔ کفر کی چند پراگندہ جماعتوں کے علاوہ کوئی قابل ذکر جمعیت نہ تھی جس سے اسلام کو اب جزیرہ عرب میں اندیشہ ہو۔ عین قوت و سطوت کے وقت اپنے دشمنوں سے نرمی کا یہ سلوک اسلام کے دین رحمت ہونے کا بین ثبوت ہے۔ سورہ توبہ آیت نمبر 2 کے بقیہ حصے کی تفسیر۔ اور یقیناً اللہ تعالیٰ رسوا کرنے والا ہے کافروں کو، دنیا میں قتل و ذلت اور آخرت میں عذاب۔ اخزاؤن کا معنی ہے رسوا کن ذلت۔ سورہ توبہ آیت نمبر 3۔ وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ أَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ فَإِن تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِي اللَّهِ وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ۔ ترجمہ۔ اور اعلان عام ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے سب لوگوں کے لیے بڑے حج کے دن کہ اللہ تعالیٰ بری ہے مشرکوں سے اور اس کا رسول بھی۔ اب بھی اگر تم تائب ہو جاؤ تو یہ بہتر ہے تمہارے لیے، اور اگر تم منہ پھیرے رہو تو خوب جان لو کہ تم نہیں عاجز کرنے والے اللہ تعالیٰ کو۔ سورہ توبہ آیت نمبر 3 کے پہلے حصے کی تفسیر۔ وَرَسُولُهُ معطوف ہے، اس کا معطوف علیہ اللہ کا کلمہ ہے جو انا کا اسم ہے اور منصوب ہے۔ نحو کا قاعدہ یہ ہے کہ معطوف اور معطوف علیہ کا اعراب ایک جیسا ہوا کرتا ہے۔ اس قاعدے کی روح سے رسولہ منصوب ہونا چاہیے تھا، لیکن یہاں رسولہ مرفوع ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کا مختصر جواب یہ ہے کہ بے شک ورسولہ معطوف ہے، لیکن یہ مفرد معطوف نہیں بلکہ یہ مبتدا ہے۔ اس کی خبر بریء محذوف ہے، رسولہ اپنی خبر سمیت بصورت جملہ معطوف ہے، اور ان اللہ بریء بصورت جملہ معطوف علیہ ہے، اس لیے یہاں یہ اشکال وارد نہیں ہوتا۔ سورہ توبہ آیت نمبر 3 کے دوسرے حصے کی تفسیر۔ اب بھی اگر تم تائب ہو جاؤ تو یہ بہتر ہے تمہارے لیے۔ توبہ کا دروازہ اب بھی کھلا ہے اپنی کارستانیوں پر۔ اگر تم نادم ہو کر حاضر ہو جاؤ گے تو تمہیں دھتکار نہیں دیا جائے گا، بلکہ آغوش لطف و کرم کو تم اپنے لیے کشادہ پاؤ گے، تمہاری گزشتہ نافرمانیوں کو معاف کر دیا جائے گا۔ سورہ توبہ آیت نمبر 3 کے بقیہ حصے کی تفسیر۔ تو خوب جان لو کہ تم نہیں عاجز کرنے والے اللہ تعالیٰ کو، لیکن اگر اب بھی تم شرارتوں سے باز نہ آئے اور بدستور مخالفت پر کمر بستہ رہے تو کان کھول کر سن لو، تمہاری کوئی تدبیر، کوئی کوشش، کوئی سازش اللہ تعالیٰ کے فیصلوں کو ناکام نہیں بنا سکتی۔ تمہارا انجام دنیا میں بھی ذلت امیز ہوگا اور آخرت کے دردناک عذاب کا تو تم تصور تک نہیں کر سکتے۔ سورہ توبہ آیت نمبر 4۔ إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدتُّم مِّنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنقُصُوكُمْ شَيْئًا وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَّتِهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ۔ ترجمہ۔ بجز ان مشرکوں کے جن سے تم نے معاہدہ کیا پھر انہوں نے نہ کمی کی تمہارے ساتھ ذرہ بھر اور نہ انہوں نے مدد کی تمہارے خلاف کسی کی، تو پورا کرو ان سے ان کا معاہدہ ان کی مدت مقررہ تک، بے شک اللہ تعالیٰ دوست رکھتا ہے پرہیزگاروں کو۔ سورہ توبہ آیت نمبر 4 کے پہلے حصے کی تفسیر۔ اس آیت نے سابقہ حکم کی وضاحت کر دی کہ صرف ان قبائل کے معاہدوں کو منسوخ کیا جا رہا ہے جنہوں نے معاہدوں کی خود پہلے خلاف ورزی کی اور ان کا احترام نہ کیا، لیکن جو اپنے معاہدوں کے پابند ہیں، نہ کھلے طور پر اسلام کا مقابلہ کرتے ہیں اور نہ پوشیدہ طور پر مسلمانوں کے دشمنوں کی امداد کرتے ہیں، ان کے ساتھ جو معاہدے ہو چکے ہیں ان کی پابندی لازم ہے۔ سورہ توبہ آیت نمبر 4 کے بقیہ حصے کی تفسیر۔ بے شک اللہ تعالیٰ دوست رکھتا ہے پرہیزگاروں کو۔ گویا عہد کو پورا کرنا بھی تقوی کے لوازمات میں سے ہے اور متقین کا شعار ہے۔ آیت کے اس تتمے نے اللہ تعالیٰ کے نزدیک معاہدوں کی پابندی کی اہمیت کو بالکل واضح کر دیا۔ سورہ توبہ آیت نمبر 5۔
فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحیم۔ ترجمہ، پھر جب گزر جائیں حرمت والے مہینے تو قتل کرو مشرکین کو جہاں بھی تم پاؤ انہیں، اور گرفتار کرو انہیں اور گھیرے میں لے لو انہیں، اور بیٹھو ان کی طاق میں ہر گھات کی جگہ۔ پھر اگر یہ توبہ کر لیں اور قائم کریں نماز اور ادا کریں زکوٰۃ تو چھوڑ دو ان کا راستہ، بے شک اللہ تعالی غفور الرحیم ہے۔ سورہ توبہ آیت نمبر 5 کی تفسیر۔ سالخہ کا معنی ہے کسی ایسی چیز کو اتار پھینکنا جو جسم کے ساتھ چمٹی ہوئی ہو۔ بھیڑ بکری کی کھال ادھیڑنے کو بھی سلخ شات کہا جاتا ہے، اور یہاں مراد ہے ان مہینوں کا ختم ہو جانا۔ مرصد، رصد گاہ، جہاں کسی چیز کی طاق میں بیٹھا جائے۔ اشہر حرم سے مراد یہاں وہ 4 ماہ ہیں جو کفار و مشرکین کو بطور مہلت دیے گئے تھے، کیونکہ مسلمانوں کو منع کر دیا گیا تھا کہ وہ 4 ماہ تک کفار کے ساتھ تعرض نہ کریں، اس لیے انہیں بھی حرمت والے کہا گیا۔ مشرکین سے مراد صرف عہد شکنی کرنے والے مشرک ہیں۔ آیت کا مدعا یہ ہے کہ یہ مشرکین جن کو تم نے 4 ماہ کی مہلت دے رکھی ہے، جب یہ مہینے گزر جائیں تو پھر ان عہد شکن مشرکوں پر ٹوٹ پڑو، آمادہ جنگ ہوں تو انہیں تہہ تیگ کر دو، اگر کسی کلا یا محفوظ جگہ میں قیام پذیر ہوں تو ان کو گھیرے میں لے لو، اگر قابو میں آ جائیں تو گرفتار کر لو۔ غرض یہ کہ اب یہ کسی رعایت کے مستحق نہیں۔ ہاں، اگر عمر بھر کی سرکشی کے بعد بھی سچے دل سے توبہ کر لیں اور اپنی توبہ کی سچائی کا عملی ثبوت بھی مہیا کر دیں تو پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت ان کو مایوس نہ کرے گی۔ سورہ توبہ آیت نمبر 6۔ وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَعْلَمُونَ۔ ترجمہ، اور اگر کوئی شخص مشرکوں میں سے پناہ طلب کرے آپ سے تو پناہ دیجیے اسے تاکہ وہ سنے اللہ کا کلام، پھر پہنچا دیجیے اسے اس کی امن گاہ میں۔ یہ حکم اس لیے ہے کہ وہ ایسی قوم ہے جو قرآن کو نہیں جانتے۔ سورہ توبہ آیت نمبر 6 کی تفسیر۔ ان مشرکین میں سے جن کے ساتھ جنگ کرنے کا آپ کو حکم دیا جا رہا ہے، اگر کوئی مشرک قرآن کے پیغام کو سمجھنے، اپنی غلط فہمی اور شبہات دور کرنے کے لیے ان 4 ماہ کے گزرنے کے بعد بھی آنا چاہے تو آپ اسے موقع دیں کہ وہ آئے اور سمجھے، اور اس عرصے میں اس سے کسی قسم کا تعرض نہ کیا جائے۔ اس کے بعد بھی اگر حق کی روشنی اس کے دل کے افق پر نمودار ہو جائے تو عین مطلوب، ورنہ اسے بڑی حفاظت سے اس کے مسکن اور قیام گاہ تک پہنچا دیں۔ آیت میں المشرکین کی وضاحت ان الفاظ سے کی گئی ہے، الذین امرتک بقاتلہم۔ امام ابوبکر جساس نے اس آیت سے کئی احکام مستنبط کیے ہیں جن کا ذکر فائدے سے خالی نہ ہوگا۔ نمبر 1، اس آیت سے معلوم ہوا کہ اگر کوئی کافر اسلام کی صداقت معلوم کرنا چاہے تو ہم پر فرض ہے کہ ہم اسے یہ موقع دیں اور پوری کوشش کریں تاکہ اس کے شکوک و شبہات کا ازالہ ہو جائے۔ نمبر 2، اس عرصے میں اس کی حفاظت کی ذمہ داری حکومت اسلامیہ پر ہوگی۔ نمبر 3، وہ آدمی مقررہ وقت تک ہی سلطنت اسلامیہ میں رہ سکتا ہے، اسے غیر معین مدت تک یہاں رہنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ نمبر 4، اگر وہ زیادہ عرصہ رہنا چاہے گا تو اسے اس مملکت کی شہریت قبول کرنا پڑے گی۔ یہاں پر 10ویں پارے کا 7واں رکوع مکمل ہوا۔